أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن یحییٰ بشر بن عمر حمام قتادہ حسن بصری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور پاگل یہاں تک کہ اس کی عقل لوٹ آئے۔ اسی باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت علی کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، اور کئی سندوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہے۔ بعض راوی اس میں بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے کے الفاظ بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حسن کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ہمارے علم میں نہیں۔ یہ حدیث عطا بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ عطا بن صائب ابو ذبیان سے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مثل مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک اسی حدیث پر عمل ہے۔ ابو ذبیان کا نام حسین بن جندب ہے۔ عبد الرحمن بن اسود، ابو عمر محمد بن ربیعہ، یزید بن زیاد، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو، اگر اس کے لیے کوئی راستہ ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ امام کا غلطی سے معاف کر دینا غلطی سے سزا دینے سے بہتر ہے۔ ہم سے روایت کی حناد نے، انہوں نے کہا ہم سے روایت کی وکیع نے، انہوں نے یزید بن زیاد سے محمد بن ربیعہ کی حدیث کی مانند، اور اس کو مرفوع نہیں کیا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث کو ہم صرف محمد بن ربیعہ کی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ محمد بن ربیعہ یزید بن زیاد دمشقی سے نقل کرتے ہیں، وہ زہری سے، وہ عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں۔ وکیع بھی یزید بن زیاد سے اسی طرح حدیث غیر مرفوع نقل کرتے ہیں، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ کئی صحابہ سے اسی کے مثل منقول ہے۔ یزید بن زیاد دمشقی ضعیف ہیں، اور یزید بن ابو زیاد کوفی ان سے اثبت اور اقدم ہیں۔ قتیبہ، ابو عوانہ، اعمش، ابی صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان سے دنیاوی مصائب میں سے کوئی مصیبت دور کرے، اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالی اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کریں گے۔ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہے۔ اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر اور ابن عمر سے بھی روایات منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو کئی راوی اعمش سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اعمش ابو صالح سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو عوانہ ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ اسبات بن محمد اعمش سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ ہم سے یہ حدیث عبید بن اسبات بن محمد اپنے والد کے واسطے سے اعمش سے نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ، لیث، عقیل، زہری، حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ہلاکت میں ڈالے۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کی، اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ حدیث ابن عمر کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ قتیبہ، ابو عوانہ، سماک بن حرب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماعز بن مالک سے فرمایا، کیا تمہاری جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میرے بارے میں کیا خبر پہنچی ہے؟ فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ عرض کیا، جی ہاں۔ پھر ماعز نے 4 مرتبہ اقرار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم دیا۔ اس باب میں صائب بن یزید سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث حسن ہے۔ شعبہ یہ حدیث سماک بن حرب سے اور وہ سعید بن جبیر سے مرسلن نقل کرتے ہیں، اور اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں کرتے۔ ابو قریب، عبدہ بن سلیمان، محمد بن عمر، ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماعز اسلمی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف سے حاضر ہوئے اور پھر عرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا اور پھر دوسری جانب سے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ان کے رجم کرنے کا حکم دیا۔ پس انہیں پتھریلی زمین کی طرف لے جا کر سنگسار کیا گیا۔ جب انہیں پتھروں سے تکلیف پہنچی تو بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے۔ اس کے پاس اونٹ کا جبڑا تھا، اس نے اس سے ان کو مارا اور لوگوں نے بھی مارا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے پتھروں اور موت کی تکلیف کو محسوس کیا تو بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں چھوڑ کیوں نہ دیا؟ یہ حدیث حسن ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ ابو سلمہ بھی یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ حسن بن علی، عبد الرزاق، معمر، زہری، ابی سلمہ ابن عبد الرحمن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے زنا کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ اعتراف کیا تو اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم پاگل ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اسے عیدگاہ میں سنگسار کیا گیا، لیکن جب اسے پتھر لگے تو بھاگ کھڑا ہوا اور پھر لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور سنگسار کر دیا۔ جب وہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں کلمہ خیر فرمایا، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء کا اس حدیث پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقرار کرنے والے کے لیے 4 مرتبہ اقرار کرنا ضروری ہے، پھر اس پر حد جاری کی جائے۔ امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک 1 مرتبہ اقرار کرنے سے حد جاری کر دی جائے گی۔ امام مالک اور شافعی کا یہی قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد کی حدیث ہے کہ 2
آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا ہے، یہ حدیث طویل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ صبح اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دو۔ چنانچہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر 4 مرتبہ اقرار کرے تو پھر سنگسار کرنا۔ قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قریش قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے چوری کرنے پر رنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کر سکتا ہے؟ سب نے کہا، اسامہ بن زید کے سوا کون جرأت کر سکتا ہے؟ پس حضرت اسامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا کوئی معزز چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس باب میں مسعود بن عجمہ، ابن عمر اور جابر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ سلمہ بن شبیب، اسحاق بن منصور، حسن بن علی، عبد الرزاق، معمر، زہری، عبداللہ بن عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب میں رجم کی آیت بھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا ہی کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں طویل عرصہ گزرنے پر کوئی کہنے والا کہے کہ ہم اللہ کی کتاب میں رجم نہیں پاتے، پس وہ اللہ کی نازل کردہ ایک فریضہ کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ سن لو، بے شک رجم اس زانی پر ثابت ہے جو شادی شدہ ہو، اس پر گواہی قائم ہو جائے، یا وہ خود اعتراف کرے یا حمل کی صورت میں ظاہر ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ احمد بن منیع، اسحاق بن یوسف، داود بن ابی ہند، سعید بن مسیب، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا، پھر ان کے بعد ابو بکر نے رجم کیا اور ان کے بعد میں نے رجم کیا، اور اگر قرآن میں زیادتی کو ناپسند نہ کرتا
تو مصحف میں لکھوا دیتا، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ نہ آ جائیں جو رجم کو قرآن کریم میں نہ پا کر اس کا انکار نہ کر دیں۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث منقول ہے۔ حضرت عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور حضرت عمر ہی سے کئی سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ نصر بن علی، سفیان بن عیینہ زہری، عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ، زید بن خالد اور شبل سے سنا کہ یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دو آدمی جھگڑا کرتے ہوئے آئے اور ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں عرض کروں۔ میرا بیٹا اس کے پاس مزدوری کرتا تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم ہے، تو میں نے 100 بکریاں فدیے کے طور پر دیں اور ایک غلام آزاد کیا۔ پھر میری اہل علم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ہے اور اس شخص کی عورت پر رجم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرماؤں گا۔ وہ 100 بکریاں اور غلام واپس لے لو، تمہارے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی ہے۔ پھر فرمایا، اے انیس، کل صبح اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ اقرار کر لے تو اسے رجم کرو۔ حضرت انیس دوسرے دن گئے تو اس نے اعتراف کر لیا، اس پر انہوں نے اسے سنگسار کر دیا۔ اسحاق بن موسیٰ ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، ابو ہریرہ، زید بن خالد جوہنی ہم سے روایت کی۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری نے، انہوں نے معن سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی سے مرفوعاً اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ، لیث، ابن شہاب، مالک، ابی بکر، عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ، ابو سعید، ابن عباس، جابر بن سمرہ ہم سے روایت کی۔ قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، اسی سند کے ساتھ مالک کی حدیث کی مثل۔ اس باب میں حضرت ابو بکر، عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ، سعید ابن عباس، جابر بن سمرہ، حزال، بریدہ، سلمہ بن محبق، ابو برزاہ اور عمران بن حسین سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور
زید بن خالد کی حدیث حسن صحیح ہے، مالک بن انس، معمر اور راوی بھی یہی حدیث زہری سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے، وہ ابو ہریرہ اور زید بن خالد سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اسی سند سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باندی زنا کرے تو اسے 100 کوڑے مارو، اگر 4 مرتبہ زنا کرے تو چوتھی مرتبہ اسے فروخت کر دو، خواہ بالوں کی رسی کے عوض ہی فروخت کرو۔ سفیان بن عیینہ بھی زہری سے، وہ عبید اللہ سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ، زید بن خالد اور شبل سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ابن عیینہ نے دونوں حدیثیں ان تینوں حضرات سے نقل کی ہیں، اور اس میں وہم ہے وہ یہ کہ سفیان بن عیینہ نے ایک حدیث کے الفاظ دوسری میں داخل کر دیے۔ صحیح حدیث وہی ہے جو زبیدی، یونس بن زید اور زہری کے بھتیجے ان سے، وہ عبید اللہ سے، وہ ابو ہریرہ اور زید بن خالد سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اگر باندی زنا کرے۔ محدثین کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ شبل بن خالد صحابی نہیں ہیں، وہ عبداللہ بن مالک اوسی کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عیینہ کی حدیث غیر محفوظ ہے، ان سے منقول ہے کہ فرمایا شبل بن حامد نے جو غلط ہے، صحیح نام شبل بن خالد ہے، انہیں شبل بن خالد بھی کہا جاتا ہے۔ قتیبہ، حشیم، منصور بن زازان، حتان بن عبداللہ، حسن، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالی نے ان عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے، اگر زانی شادی شدہ ہوں تو انہیں 100 کوڑے مارنے کے بعد سنگسار کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطن کرنا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض علماء، صحابہ علی بن طالب، ابن ابی کعب، عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محسن کو پہلے کوڑے مارے جائیں پھر سنگسار کیا جائے۔ بعض علماء اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء، صحابہ ابو بکر، عمرو وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہم محسن کو صرف سنگسار کیا جائے تو کوڑے نہ مارے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صرف رجم کا حکم دیا، کوڑے مارنے کا حکم نہیں دیا، جیسے کہ ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ وغیرہ۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی اور احمد کا بھی یہی قول ہے۔ حسن بن علی، عبد الرزاق، معمر، یحییٰ بن ابی کثیر، ابی قلابہ، ابی محلب، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جوہنی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زنا کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ حمل سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور حکم دیا کہ اسے اچھی طرح رکھو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اس کے کپڑے اس کے بدن کے ساتھ باندھ دیے گئے اور آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح اسے سنگسار کیا گیا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اسے رجم کیا اور پھر اس پر نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ ہمیں 70 اشخاص پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہے۔ پھر کیا اس سے بہتر بھی کوئی چیز تمہاری نظروں میں ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے خرچ کر دی؟ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسحاق بن موسیٰ، مالک بن انس، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کو سنگسار کیا۔ اس حدیث میں ایک واقعہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حناد، شریک، سماک بن حرب، جابر بن سمراہ، ابن عمر، جابر ابن ابی اوفا، عبداللہ بن حارث، ابن عباس، حضرت جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی مرد اور عورت کو سنگسار کیا۔ اس باب میں ابن عمر، برا، جابر بن اوفا، عبداللہ بن حارث بن جز اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ حدیث جابر بن سمراہ ان کی سند سے حسن غریب ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ اپنے مقدمات مسلمانوں کی عدالتوں میں دائر کر دیں تو ان کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے۔ امام احمد، اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ان پر زنا کی حد نہ لگائی جائے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابو قریب، یحییٰ بن اقسم،
عبداللہ بن ادریس، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑے بھی مارے اور جلا وطن کی سزا دی۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، زید بن خالد اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ ابن عمر کی حدیث غریب ہے۔ اس حدیث کو کئی راوی عبداللہ بن ادریس سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی یہ حدیث عبداللہ بن ادریس سے، وہ عبید اللہ سے، وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر نے غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے اور جلا وطن کیا۔ اسی طرح حضرت عمر نے کوڑے بھی مارے اور جلا وطن بھی کیا۔ ابو سعید عبداللہ بن ادریس، ہم سے یہ حدیث ابو سعید اشج نے بحوالہ عبداللہ بن ادریس سے نقل کی ہے۔ پھر یہ حدیث ان کے علاوہ بھی اسی طرح منقول ہے۔ محمد بن اسحاق بھی نافع سے اور وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر نے کوڑے مارے اور جلا وطن بھی کیا۔ حضرت عمر نے بھی کوڑے مارے اور جلا وطن کی سزا بھی دی، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوڑے مارنے اور جلا وطن کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلا وطن کرنا ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، زید بن خالد، عبادہ بن صامت اور دیگر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا۔ صحابہ کرام جن میں ابو بکر، عمر، علی، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور ابو ذر وغیرہ شامل ہیں کا اسی پر عمل ہے۔ متعدد فقہاء تابعین سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ سفیان ثوری، مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ قتیبہ، سفیان بن عیینہ، زہری، ابی ادریس، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ پھر اسی کے متعلق آیت پڑھی اور فرمایا، جس نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالی دے گا، اور جو اس میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہو اور اسے سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے کفارے کی طرح ہوگا، اور اگر کوئی ایسے گناہ کا مرتکب ہو لیکن اللہ نے اس کے گناہ کو پوشیدہ رکھا تو وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔
اس باب میں حضرت علی، جریر بن عبداللہ اور خزیم بن ثابت سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث حسن صحیح ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس باب میں اس حدیث سے بہتر کوئی حدیث نہیں دیکھی کہ حدود اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس کے عیوب پوشیدہ رکھے تو اسے خود بھی چاہیے کہ وہ اسے ظاہر نہ کرے بلکہ اللہ سے توبہ کرے، اس طرح کہ اس کے اور رب ہی کے درمیان ہو۔ ابو بکر عمر سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ اپنے عیب چھپائے۔ حسن بن علی، ابو داود، زائدہ، سدی، سعد بن عبیدہ، حضرت ابو عبد الرحمن اسلمی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اپنے غلاموں وغیرہ پر حدود جاری کرو، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک باندی نے زنا کیا تو مجھے حکم دیا کہ اسے کوڑے ماروں۔ جب میں اس کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ اسے بھی نفاس کا خون آیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے ماروں تو یہ مر جائے۔ فرمایا، کہیں قتل نہ کر دوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید، ابو خالد، اعمش، ابی صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے تو اسے 3 مرتبہ اللہ کی کتاب کے مطابق کوڑے مارے، اور اگر 4تھی مرتبہ پھر زنا کرے تو اسے فروخت کر دے، خواہ بالوں کی ایک رسی کے عوض فروخت کرے۔ اس باب میں زید بن خالد اور شبل سے بھی احادیث منقول ہیں۔ شبل عبداللہ بن مالک اوسی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ بعض علماء، صحابہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے غلام یا باندی پر حد جاری کرنے کے لیے حاکم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اسے حاکم کے سپرد کر دے، حد جاری نہ کرے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ سفیان بن وکیع، ابی مسعر، زید، ابی صدیق، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 جوتے مارنے کی حد مقرر کی۔ مسعر کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ شراب پر تھی۔ اس باب میں حضرت علی، عبد الرحمن بن ازہر، ابو ہریرہ، صائب بن عباس اور عقبہ بن حارث سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت ابو سعید کی حدیث حسن ہے۔ ابو صدیق ناجی کا نام بکر بن عمرو ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا۔ اس نے شراب پی تھی۔ آپ نے اسے کھجور کی 2 چھڑیاں 40 کے قریب ماریں۔ ابو بکر نے بھی اسی پر عمل کیا۔ پھر حضرت عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا سب سے ہلکی حد 80 کوڑے ہیں۔ پس حضرت عمر نے اسی کا حکم دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے کہ شرابی کی حد 80 کوڑے ہیں۔ ابو قریب، ابو بکر بن عیاش، عاصم، ابی صالح، حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص شراب پیے تو اسے کوڑے مارو، اور اگر چوتھی مرتبہ بھی پیے تو اسے قتل کر دو۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، شرید، شراحبیل بن اوس، جریر، ابو رمد بالاوی اور عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث سوری بھی عاصم سے، وہ ابو صالح سے، وہ معاویہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ ابن جریج اور معمر بھی سہیل بن ابو صالح سے، وہ اپنے والد سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں ابو صالح کی حضرت معاویہ سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی نسبت زیادہ صحیح ہے۔ قتل کا حکم شروع میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ محمد بن اسحاق بھی منقدر سے، وہ جابر بن عبداللہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے اسے کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ اسے قتل کر دو۔ جابر کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص کو آپ کے پاس لایا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا، قتل نہیں کیا۔ زہری بھی قبیصہ بن ذؤیب سے،
اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں، یعنی اس طرح قتل کا حکم اٹھا لیا گیا جس کی پہلے اجازت تھی۔ تمام علماء کا اس پر عمل ہے۔ اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اس بات کو ایک دوسری حدیث سے بھی تائید حاصل ہے جو مختلف اسناد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون 3 چیزوں کے علاوہ حلال نہیں، بشرطے کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: قصاص، شادی شدہ زانی اور مرتد۔ علی بن حجر، سفیان بن عیینہ، زہری، عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کے عوض ہاتھ کاٹا کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث متعدد اسناد سے بواسطہ عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعاً مروی ہے۔ بعض نے بواسطہ عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موقوفاً روایت کی ہے۔ قتیبہ، لیث، نافع ابن عمر، سعید، عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال چوری کرنے کے بدلے میں، جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اس باب میں حضرت سعد، عبداللہ بن عمرو ابن عباس، ابو ہریرہ، ام ایمن سے بھی روایات منقول ہیں۔ حضرت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ کرام کا اسی پر عمل ہے۔ حضرت ابو بکر بھی ان میں شامل ہیں۔ انہوں نے 5 درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ انہوں نے 1/4 دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ 5 درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے۔ بعض فقہا تابعین کا اس پر عمل ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد، اسحاق کا یہی قول ہے کہ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 1 دینار یا 10 درہم سے کم کی چیز میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ اسے قاسم بن عبد الرحمن نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن قاسم کا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع نہیں۔ بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری
اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم سے کم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ قتیبہ عمر بن علی، حجاج عبد الرحمن بن محیریز سے روایت ہے کہ میں نے فضالہ بن عبید سے چوری کا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکانے کے متعلق پوچھا کہ آیا یہ سنت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عمر بن علی مقدمی کی حدیث سے جانتے ہیں۔ عمر بن علی حجاج بن ارطواہ سے نقل کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن محیریز عبداللہ بن محیریز شامی ہیں۔ علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس ابن جریج، ابی زبیر، حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خائن، اچکے اور ڈاکو کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ مغیرہ بن مسلم ابو زبیر سے، وہ جابر سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن جریج ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ مغیرہ بن مسلم بصری علی بن مدینی کے قول کے مطابق عبدالعزیز سلامی کے بھائی ہیں۔ قتیبہ، لیث، یحییٰ بن سعید، محمد بن حبان، واسع بن حبان، حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پھلوں اور کھجوروں کی خوشوں کی چوری کرنے پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بعض راوی یحییٰ بن سعید سے، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے، وہ اپنے چچا واسع بن حبان سے، وہ رافع سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ مالک بن انس اور کئی راوی یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے، وہ رافع بن خدیج سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور اس میں واسع بن حبان کا ذکر نہیں کرتے۔ قتیبہ ابن لہیعہ، عیاش بن عباس، شمیم، جنادہ، حضرت بصر بن ارطواہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جنگ کے دوران ہاتھ نہ کاٹے جائیں، یعنی چوری کرنے پر۔ یہ حدیث غریب ہے۔ اس حدیث کو ابن لہیعہ کے علاوہ اور راوی بھی اسی سند سے نقل کرتے ہیں، لیکن وہ بصر بن ارطواہ کہتے ہیں۔ بعض اہل علم اور امام اوزاعی کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دشمن سے مقابلے کے وقت حدود قائم نہ کی جائیں
تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن کے ساتھ جا ملے۔ البتہ جب امام دارالحرب سے دارالسلام میں واپس آئے تو اسی وقت مجرم پر حد قائم کرے۔ علی بن حجر، حشیم، سعید بن ابی عروبہ، ایوب بن مسکین، قتادہ، حبیب بن سالم کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے زنا کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اگر اس کی بیوی نے اس کے لیے یہ باندی حلال کر دی تھی تو اسے 100 کوڑے لگاؤں گا، اور اگر حلال نہیں کی تھی تو اسے سنگسار کروں گا۔ علی بن حجر، حشیم، ابی بشر، حبیب بن سالم، نعمان بن بشیر ہم سے روایت کی۔ علی بن حجر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے روایت کی حشیم نے، انہوں نے ابی بشر سے، انہوں نے حبیب بن سالم سے، انہوں نے نعمان بن بشیر سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ اس باب میں سلمہ بن محیق سے بھی حدیث منقول ہے۔ نعمان کی حدیث میں اضطراب ہے۔ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ قتادہ اور ابو بشر دونوں یہ حدیث حبیب بن سالم سے نہیں سنی بلکہ خالد بن عرفتہ سے سنی ہے۔ اہل علم کا اس آدمی کے حکم میں اختلاف ہے جو اپنی بیوی کی لونڈی سے جمع کرے۔ متعدد صحابہ کرام جن میں حضرت علی اور ابن عمر بھی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسے رجم کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس پر حد نہیں، تعزیر ہے۔ امام احمد اور اسحاق نعمان بن بشیر کی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ علی بن حجر، معمر بن سلیمان، حجاج، عبد الجبار بن وائل بن حجر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر حد نہ لگائی اور مرد پر حد قائم کی۔ راوی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مہر دینے کا فیصلہ کیا یا نہیں۔ یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند متصل نہیں، یہ روایت متعدد اسناد سے مروی ہے۔ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ عبد الجبار نے نہ تو اپنے باپ سے ملاقات کی ہے اور نہ ہی ان سے کچھ سنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد پیدا ہوئے۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے کہ مجبور کی گئی عورت پر حد نہیں۔ محمد بن یحییٰ، محمد بن یوسف، اسرائیل، سماک بن حرب، علقمہ بن وائل کندی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے نکلی تو راستے میں ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا اور اپنی حاجت پوری کر کے چل دیا۔ وہ چیختی رہ گئی۔ پھر اس کے پاس سے ایک دوسرا آدمی گزرا تو اس نے بتایا کہ اس شخص نے اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ پھر مہاجرین کی ایک جماعت وہاں سے گزری تو انہیں بھی بتایا۔ ان لوگوں نے ڈرتے ہوئے اس شخص کو پکڑ لیا جس کے متعلق اس عورت کا خیال تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اس آدمی کو اس عورت کے سامنے لائے تو اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ پھر وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی وقت ایک اور آدمی کھڑا ہوا جس نے در حقیقت اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ جاؤ اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ پہلے آدمی سے اچھا کلام کیا اور زانی کے بارے میں فرمایا کہ اسے سنگسار کر دو۔ پھر فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ سب کے سب ایسی توبہ کریں تو بخش دیے جائیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ علقمہ بن وائل بن حجر کو اپنے والد سے سماع حاصل ہے۔ وہ عبد الجبار بن وائل سے بڑے ہیں۔ عبد الجبار بن وائل نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا۔ محمد بن عمرو عبد العزیز عمرو بن ابی عمر اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو چوپائے سے بد فعلی کرتے پاؤ اسے قتل کر دو اور جانور بھی ہلاک کر دو۔ حضرت ابن عباس نے کہا جانور کو کیوں قتل کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہیں سنا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر نہیں سمجھا کہ جس جانور کے ساتھ ایسا فعل کیا گیا ہو اس کا گوشت کھایا جائے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے۔ اس حدیث کو ہم صرف عمرو ابن ابی عمر کی روایت سے جانتے ہیں، وہ اکریمہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری قاسم سے، وہ ابن رزین سے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی چوپائے سے بد فعلی کرے اس پر حد نہیں۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان ہم سے حدیث روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے کہا ہم سے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی نے،
انہوں نے کہا ہم سے روایت کی سفیان ثوری نے، اور یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ محمد بن عمر، عبد العزیز بن محمد بن عمرو بن عمر، اکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اس باب میں حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ اس حدیث کو ہم ابن عباس کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے اس حدیث کو عمرو بن ابی عمر سے روایت کیا ہے اور فرمایا، قوم لوط کا سا عمل کرنے والا ملعون ہے، قتل کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ بھی مذکور ہے کہ چوپائے سے بد فعلی کرنے والا بھی ملعون ہے۔ عاصم بن عمرو بن سہیل بن ابی صالح سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس حدیث کو عاصم کے علاوہ کسی اور نے بھی سہیل بن ابی صالح سے روایت کیا۔ عاصم بن عمر حفظ کے اعتبار سے حدیث میں ضعیف ہیں۔ لوطی عمل کرنے والے کی سزا کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسے سنگسار کیا جائے، خواہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ۔ امام مالک، شافعی، احمد، اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء و فقہاء تابعین، حسن بصری، ابراہیم نخعی اور عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ لواطت کرنے والے پر اسی طرح حد جاری کی جائے جس طرح زانی پر حد جاری کی جاتی ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ احمد بن منیع، یزید بن ہارون، حمام، قاسم بن عبد الواحد، حضرت عبداللہ بن عقیل کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے سے عمل کا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں، یعنی حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔ احمد بن عبدہ، عبد الوہاب، ایوب، حضرت اکریمہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ایک جماعت کو جو اسلام سے پھر چکی تھی جلا دیا۔ یہ خبر حضرت ابن عباس کو پہنچی تو فرمایا کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قتل کر دیتا،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو، پس میں انہیں نہ جلاتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے خاص عذاب کی طرح عذاب نہ دو۔ جب یہ خبر حضرت علی کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عباس نے سچ کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے، لیکن اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اوزاعی، احمد، اسحاق اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اسے بھی قتل کیا جائے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک عورت کو قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ ابو قریب، ابو صائب، ابو اسامہ، برید بن عبداللہ بن ابو بردہ، ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس باب میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن زبیر، ابو ہریرہ اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن منیع، ابو معاویہ، اسماعیل بن مسلم، حسن، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس حدیث کو ہم صرف اسماعیل بن مکی کی سند سے مرفوع جانتے ہیں اور وہ حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ اسماعیل بن مسلم عبدی، بصر کو وکیع ثقہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن سے بھی منقول ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً منقول ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر جادوگر ایسا جادو کرے کہ کفر تک پہنچتا ہو تو اس صورت میں اسے قتل کیا جائے، ورنہ نہیں۔ محمد بن عمرو، عبد العزیز بن محمد، صالح بن محمد بن زائدہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو غنیمت کا مال چوری کرتے ہوئے دیکھو تو اس کا سامان جلا دو۔ صالح کہتے ہیں کہ میں مسلم کے پاس گیا تو ان کے ساتھ سالم بن عبداللہ بھی تھے۔
انہوں نے ایک شخص کو مال غنیمت میں چوری کا مرتکب پایا تو یہ حدیث بیان کی۔ اس پر سالم نے اس شخص کا سامان جلانے کا حکم دیا۔ اس کا سامان جلایا گیا تو اس میں سے ایک قرآن مجید بھی ملا۔ حضرت سالم نے فرمایا کہ اسے فروخت کرو اور اس کی قیمت صدقہ کرو۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ امام اوزاعی، احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم سے یہ حدیث صالح بن محمد زائدہ ابو واقد لیثی نے بیان کی ہے اور وہ منکر الحدیث ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خائن کے بارے میں اور بھی روایات مروی ہیں، لیکن کسی میں بھی اس کے سامان کو جلانے کا حکم نہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ محمد بن رافع ابن ابو فدیک، ابراہیم بن اسماعیل بن ابو حبیبہ، داود بن حسین، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے کو اے یہودی کہہ کر پکارے تو اسے 20 درے مارو، اور جب کوئی اے ہجڑے کہہ کر پکارے تو اسے بھی 20 درے مارو، اور جو شخص کسی محرم عورت سے زنا کرے تو اسے قتل کر دو۔ اس حدیث کو ہم صرف ابراہیم بن اسماعیل کی سند سے جانتے ہیں، اور ابراہیم بن اسماعیل کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔ براء بن عازب، قراء بن ایاس مزنی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ یہ حدیث کئی سندوں سے منقول ہے۔ ہمارے اصحاب کا اسی پر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جانتے ہوئے کسی محرم عورت سے جماع کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ قتیبہ، لیث بن سعد، یزید بن ابو حبیب، بکیر بن عبداللہ بن اشج، سلیمان بن یسار، عبد الرحمن بن جابر بن عبداللہ، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدود کے علاوہ 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔ یہ حدیث ابن لہیعہ بکیر سے نقل کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن جابر بن عبداللہ سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ صحیح حدیث وہی ہے جو لیث بن سعد سے منقول ہے، یعنی عبد الرحمن بن جابر بن عبداللہ ابو بردہ بن نیار سے، اور وہ نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف بکیر بن اشج کی روایت سے جانتے ہیں۔ اہل علم کا تعزیر کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس باب میں مروی احادیث میں سب سے زیادہ بہتر یہی حدیث ہے۔